وہاں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ آج تک اس حویلی میں جو نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سردار عبدالرحیم ایک طرف بیٹے کے جرأت مندانہ قدم پر مسرور تھے تو دوسری طرف ان کو علاقے کے معززین کی بھی فکر تھی۔ لوگ اس نکاح کے بعد ان کے لیے کیسا رویہ رکھتے؟ اس علاقے میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بھاگی ہوئی لڑکی کو کسی نے قبول کیا ہو یا اسے امان دی ہو۔ اگر وہ یہ کام کرتے تو یقیناً لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ عجیب پیچیدہ سا معاملہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف جان سے پیارا بیٹا تھا تو دوسری طرف صدیوں سے چلی آ رہی قدیم روایات جن میں کسی تبدیلی یا نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ سردار عبداللطیف اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شاید انہیں زارون کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر سردار عبدالرحیم پریشان بیٹھے تھے۔ ان کا دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تبھی زارون ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں بابا سائیں، آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ محراب کو عزت دینے کا مطلب علاقے میں اپنے لیے بغاوت کو جنم دینا ہے، اپنی ساکھ خراب کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک الگ راہ نکالی ہے، ایک ایسی راہ جس میں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا دماغ ایسے موقعوں پر بہت چلتا تھا۔ سردار عبدالرحیم نے نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ بولو۔ میں اب ابراڈ نہیں جاؤں گا بابا۔ میری تعلیم سے زیادہ یہ مسئلہ میرے لیے اہم ہے۔ محراب کو ذہنی طور پر نئے رشتے میں بندھنے کے لیے ابھی وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی۔ لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ میں شہر میں کوئی اچھی جگہ دیکھ کر وہاں گھر تعمیر کرواتا ہوں۔ جب تک وہ مکمل ہوگا ہم یہاں نکاح کی رسم کر کے محراب اور مریم چچی کو شہر شفٹ کر دیں گے۔ اسی نکاح کے ساتھ ہم عباد کے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی طے کر دیں گے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ شادی محراب سے ان کی توجہ ہٹانے کا بہانہ ہوگی۔ بعد میں جب لوگ اس مسئلے کو بھول جائیں گے، مریم چچی اور محراب پھر سے حویلی کا حصہ بن جائیں گی۔ اس نے سب کچھ پہلے ہی پلان کر کے رکھا تھا۔ سردار عبدالرحیم نے پرسوچ انداز میں آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ لال حویلی میں نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ جس نے بھی سنا زارون محراب سے شادی کر رہا ہے، اس نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ بھلا زارون کو لڑکیوں کی کمی تھی جو اس نے ایک بھاگی اور دھتکاری ہوئی طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے لیے چن لیا؟ مریم بیگم پر تو مانو غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ان کی بیٹی آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی۔ ادھر محراب بے حال تھی۔ امی، مجھے زارون سے شادی نہیں کرنی۔ اس سے بہتر ہے مجھے بھی نایاب کی طرح موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے۔ جس وقت اسے نکاح کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس نے مریم بیگم کے ہاتھ پکڑ کر ان سے التجا کی۔ جواب میں انہوں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ پاگل ہوئی ہو؟ منع کیا تھا تمہیں مدرسے مت جاؤ، مگر تم نے اپنی مرضی کی۔ نتیجہ دیکھ لیا نا اس کا۔ اب بھگتو، مگر خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری تربیت کا مزید تماشا مت بناؤ۔ وہ خود اندر سے چور چور تھیں۔ بیگم عبدالرحیم جو پاس ہی کھڑی تھیں ان کے شکستہ لہجے پر آگے بڑھیں۔ کیسی لڑکی ہو تم محراب؟ میرے بیٹے نے سالوں پرانی حویلی کی روایت توڑ کر تمہیں موت کے منہ سے نکال لیا، اور تم ہو کہ ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس حویلی میں کوئی سکون کا سانس نہ لے؟ وہ شکوہ کر رہی تھیں۔ محراب کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ سی چبھن تھی۔ مجھے اس حال میں پہنچانے والا خود آپ کا بیٹا ہے بڑی امی۔ نایاب کی بے قصور موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ سن رہی ہو مریم تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ حویلی کے سرداروں تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ آ جائے قیامت؟ مجھے اب کسی قیامت کا ڈر نہیں ہے، مگر میں چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کی ہے۔
بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے سب کی نظروں میں گنہگار بنا دیا ہے۔ وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا بڑی امی۔ میری اور نایاب کی بددعائیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ بس بہت ہو گیا، زبان بند کرو اپنی لڑکی، نہیں تو چیل کوے تمہاری بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ مارے غصے کے اب بیگم عبدالرحیم کا وجود کانپنے لگا تھا۔ تب ہی ان کی بڑی بہو آگے بڑھی اور بولی، آپ یہاں سے چلیں امی، یہ لڑکی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس پر کوئی احسان کیا جائے۔ صحیح کہا، ذرا سی شرم بھی ہوتی اس کے اندر تو زارون بھائی پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ جو شخص سمندر پار بیٹھا تھا اپنے گناہ کو اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے، اور اسے دیکھو پھر بھی اس کی زندگی بچانے کے لیے حویلی میں سب سے لڑتا پھر رہا ہے۔ چھوٹی بہو کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی برابر کی شریک ہوئی۔ اس کے بعد مریم بیگم نے ایک کڑی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ہی بیگم عبدالرحیم اور ان کی دونوں بہوئیں بھی چلی گئی تھیں۔ بات دبا لی گئی تھی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھی کہ حویلی واقعی طوفانوں کی زد میں آ جاتی۔ اسی شام مردان خانے میں علاقے کے مولوی صاحب کو بلا کر خاموشی سے زارون کا نکاح محراب کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ سردار عبدالرحیم اور ان کے بڑے دونوں بیٹوں کی کوشش تھی کہ فی الحال علاقے میں یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مولوی صاحب کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ یہ راز ابھی راز ہی رکھیں۔ سردار عبداللطیف البتہ اس نکاح سے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ عباد پچھلے 3 روز سے حویلی سے غائب تھا۔ محراب کی بے وفائی کے باوجود اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گولی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس رات پورے 3 دن حویلی سے غائب رہنے کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے مگر زینب بیگم جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارے امی جان، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ فوراً اٹھا تھا۔ زینب بیگم اس بات میں سر ہلاتی اس کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئیں۔ زارون اور محراب کا نکاح ہوا ہے ابھی، کل صبح دونوں شہر چلے جائیں گے۔ زینب بیگم کو اگر خبر ہوتی کہ ان کی اطلاع ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے پر کیسی بجلی بن کر گرے گی تو شاید وہ کبھی اسے یہ بات نہ بتاتی۔ عباد کو لگا جیسے ایک ہی پل میں کسی نے اس کا وجود بم سے اڑا دیا ہو۔ اگلے چند لمحوں تک اسے اپنی سماعت پر جیسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اعصاب قدرے بحال ہوئے تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ زینب بیگم اس کے احساسات سے بے خبر سر جھکائے اسے بتا رہی تھی، تمہاری حیرانی بجا ہے میرے بچے، آج سے پہلے کبھی ایسا جو نہیں ہوا، مگر زارو نے ایسا کر دکھایا۔ سب سے لڑا ہے وہ محراب کے لیے، اور محراب کو دیکھو، بجائے اس کا احسان ماننے کے وہ اپنے اغوا کا الزام بھی اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات مردوں تک نہیں پہنچی، ورنہ شاید حویلی میں قیامت ہی آ جاتی۔ وہ سادہ دل خاتون تھیں، اپنی سادگی میں جو مناسب لگا سب بتاتی گئیں۔ عباد کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ اسے یاد آیا محراب نے اسے بتایا تھا کہ نایاب کی ناگہانی موت زارون کی چال تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسے پریشان کرتا ہے، وہ اس سے خوفزدہ اور ہراساں تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ بچپن سے زارون کی اس پر نظر تھی، صرف اسے پانے کے لیے اس نے نایاب کو راستے سے ہٹایا تھا۔ تو عباد کو راستے سے ہٹانا کیا مشکل تھی اس کے لیے؟ اس نے محراب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زارون کا بندوبست کرے گا، مگر اس بات کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنی چال چل گیا تھا۔ زینب بیگم اس کی حالت سے بے خبر اور بھی جانے کیا کیا کہتی رہیں، مگر وہ کچھ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کا دماغ تو جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا، اب تم آرام کرو، میں بھی عجیب ہوں، بجائے روٹی پانی پوچھنے کے اور ہی کچھ قصہ لے بیٹھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عباد نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ نہیں امی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، ابھی بس آرام کروں گا۔ اندر ایک طوفان چل رہا تھا مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ زینب بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی باہر چلی گئیں تو اس نے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ دل کی حالت ایسی تھی گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کتنا کمزور اور بزدل ثابت ہوا تھا وہ۔
کہ ایک لڑکی کو جس کا کردار پہلے روز سے اس پر واضح تھا وہ سخت مشکل میں اکیلا چھوڑ کر خود ایک طرف ہو گیا تھا۔ کیسی کمزور محبت تھی اس کی کہ اس نے اپنی محبت کا یقین کرنے کی بجائے اجنبی لوگوں کا اور حالات کا یقین کیا، اور زارون نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا۔ ایک ذرا سی چال نے اس کا ہر راستہ بند کر دیا جس سے وہ محراب تک پہنچ سکتا تھا، جس سے محراب تک اس کی رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ کتنا بڑا بے وقوف نکلا تھا وہ! کاش وہ اس کی طرف سے غافل نہ رہتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس وقت کمرے کی کوئی بھی قیمتی چیز اس کے غصے سے محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ کیا سوچتی ہوگی محراب اس کے بارے میں؟ بس یہی تھی اس کی محبت، بس یہی تھی اس کی مردانگی، اس کا اعتبار۔ ایک بار بھی اس نے اسے خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اس پر شک کرنے لگا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے بال آ رہا ہے۔ قطعی بے خبر رکھ کر اس نے اسے بیچ منجدار میں اکیلا ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا اس نے اس کا، ایسا نقصان جس کا ازالہ وہ جان دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح رات ہوئے فیصلے کے عین مطابق زارون محراب کو لے کر شہر نکل گیا تھا۔ مریم بیگم نے بیٹی کو یوں رخصت کیا جیسے کسی جنازے کو آخری بار گھر سے وداع کرتے ہیں۔ عباد جو رات سے جاگ رہا تھا حویلی سے زارون کے نکلتے ہی خود بھی بنا کسی کو مطلع کیے گاڑی لے کر اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکل گیا۔ زینب بیگم سے اسے پتہ چلا تھا کہ فی الحال زارون نے شہر میں کرائے پر کوٹھی لے کر وہیں محراب کی رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ اس کا ارادہ مریم بیگم کو بھی ساتھ لے جانے کا تھا، مگر ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ شہر جا کر رہ سکتی۔ وہ زارون کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکے، اور اپنے اس مقصد کے لیے اس نے حویلی سے شہر تک زارون اور محراب کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ شہر کے قدرے پوش ایریا میں کشادہ سڑک پر ایک نہایت دیدہ زیب بنگلے کے سامنے ان کی گاڑیاں رکی تھیں۔ عباد کی گاڑی قدرے فاصلے پر نگاہوں سے اوجھل ہی رہی۔ اس نے دیکھا نارنجی لباس میں ملبوس محراب گاڑی سے یوں اتری جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ قدرے فاصلے سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ زارون کی آنکھوں میں کتنی چمک تھی، اپنی جیت کی چمک، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی چمک۔ وہ فاتح تھا اور اس نے کسی فاتح کی طرح محراب کا ہاتھ تھام کر اسے بنگلے کی طرف دھکیلا تھا۔ تمہارا سوگ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ بنگلے کی طرف قدم بڑھاتے ہی اس نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے محراب کہ تم اس حقیقت کو قبول کر لو، ورنہ مجھے تو جانتی ہی ہو تم بڑے ٹیڑھے دماغ کا انسان ہوں۔ زندگی اتنی مشکل بنا دوں گا کہ سانس لینے کو بھی ترسو گی تم۔ وہ اس کی طرف سے خاموشی سے خائف ہو رہا تھا۔ محراب کے لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں اب بھی یہ لگتا ہے کہ میں سانس لینے کو ترسوں گی؟ اس نے اپنی زخمی مسکراہٹ سے زارون کو تپا کر رکھ دیا۔ گویا تم چاہتی ہو کہ زندگی کو ابھی تم پر مزید تنگ کیا جائے۔ کر کے دیکھ لو، سوائے جسم کے کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ چلو یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا حاصل ہوتا ہے کیا نہیں۔ وہ کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اپنی گاڑی میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھ کر عباد نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ وہاں سے حویلی واپسی پر اس کا غصہ گویا آسمان کو چھو رہا تھا۔ مردان خانے میں اس وقت سردار عبدالرحیم اور ان کے دونوں بڑے بیٹے موجود تھے۔ حویلی کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنے کے بعد تیز تیز چلتا وہ سیدھا وہیں پہنچا۔ سردار عبدالرحیم اسے اس وقت شدید غصے میں دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کیا بات ہے برخوردار، بہت غصے میں لگ رہے ہو؟ جی ہاں، میں واقعی اس وقت بہت غصے میں ہوں، کیونکہ مجھے حویلی میں اپنی اور آپ کے بیٹوں کی حیثیت کا پتہ چل گیا ہے۔ مگر آپ کو کیا، آپ کے سامنے نہ میری کوئی اوقات ہے نہ میرے ماں باپ کی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹے سردار عبداللطیف خود کو وہاں آنے سے نہ روک سکے۔
سردار عبدالرحیم کے بڑے بیٹے سردار ہارون کو اس کی یہ گستاخی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ اس پر بگڑتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر بات کرو عباد۔ بابا سائیں کے سامنے آج تک کسی نے ایسے لب و لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ نہیں کی ہوگی، مگر میں کسی نہیں ہوں، اس حویلی کے چھوٹے سردار کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہاں جو حیثیت آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے وہی میری اور میرے باپ کی بھی ہے۔ سردار عبداللطیف نے اپنے بیٹے کو آج سے پہلے اتنا مشتعل اور گستاخ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ اس کے قریب آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کوئی شکوہ ہے تو کھل کر بیان کرو، یوں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جانتا ہوں بابا سائیں، اسی لیے آج تک چپ رہا، مگر اب نہیں رہوں گا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا حق تلفی کی ہے ہم نے تمہاری؟ سردار عبدالرحیم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں، مگر اس نے مطلق پرواہ نہ کی۔ اندر آگ ہی ایسی لگی ہوئی تھی۔ حق تلفی؟ ظلم کیا ہے آپ نے، صرف اپنے بیٹے کے الزام پر بنا کوئی تحقیق کیے آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بے گناہ بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں اس کا کردار شفاف تھا، مگر آپ نے اس کا یقین نہیں کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے آپ نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا، مگر مجھے اطلاع نہیں دی۔ میرا یہاں ہونا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس حویلی کی ایک عورت جھوٹے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مگر مجھے اس کی خبر تک دینا کسی نے گوارا نہیں کیا۔ مشورہ لینا تو دور کی بات ہے۔ اندر کی آگ لفظوں کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ سردار عبدالرحیم کی آنکھوں کی سرخی اور غضب مزید بڑھ گیا۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں انگاروں سی تپش تھی۔ کس نے کہا وہ بے گناہ تھی؟ حویلی کی روایت کے خلاف شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی وہ، اور اسی کالج کے لڑکے کو اس حویلی کے ایک ایک مکین نے خود اپنی آنکھوں سے آدھی رات میں اس کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور رہی بات تمہیں مطلع کرنے کی، تو تم ہم سے اوپر نہیں ہو برخودار، ہمارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تم۔ جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے فیصلوں کو چیلنج کروں؟ یہ حق تو آپ نے صرف اپنے بیٹوں کو دیا ہوا ہے، تبھی آپ کے سپوت زارون نے وہ کر دکھایا جو میں یہاں اپنی موجودگی میں نہیں کر سکا۔ سمندر پار ہو کر بھی اس نے آپ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ آپ کی بھاگی ہوئی بھتیجی کی موت کی سزا شادی میں بدل دی، اور کمال یہ کیا کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس پر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس جیسے خود پسند انسان نے اتنی رحم دلی کیوں دکھائی کہ ایک بہن کو خود بے گناہ مروا کر دوسری کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ نہ صرف موت کے منہ سے بچا لیا بلکہ اسے اپنا نام بھی دے دیا۔ تمہیں کس بات کا ملال ہے؟ نایاب کی موت کا یا اس کی بہن کے زندہ بچ جانے کا؟ سردار عبدالرحیم کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ عباد انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اپنی اور اپنے باپ کی حیثیت دو کوڑی ہونے کا ملال ہے مجھے۔ میں حویلی سے باہر تھا۔ میری موجودگی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے میری بہن کو موت کی سزا سنا دی، اس پر عمل بھی کر لیا، مگر آپ کا بیٹا جب حویلی سے باہر تھا تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بابا کی مخالفت کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کی بات کو اہمیت دی، اس کے آنے کا انتظار کیا، اس سے مشورہ کیا، جبکہ یہ جال جس میں محراب کو پھنسایا گیا کسی اور نے نہیں، خود آپ کے اپنے بیٹے نے ہی بچھایا تھا۔ آج وہ کہاں کسی سے ڈرنے والا تھا؟ مردان خانے میں گویا آگ بھڑک اٹھی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو عباد، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ سردار عبدالرحیم شدید مشتعل ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر بھی غصہ صاف دکھائی دیا جا سکتا تھا، مگر عباد کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ دہک رہا تھا۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں پچھلی پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ جب سے پتہ چلا کہ آپ کے اعلیٰ ظرف بیٹے نے ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی، تب سے ہی اپنے قریبی دوستوں کو اس معاملے کی تحقیق پر لگا دیا تھا، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے مجھے نایاب اور محراب کی بے گناہی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے گناہ گار ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں اس لڑکے کو۔ یہ وہی لڑکا ہے جسے اس حویلی کے ہر مکین نے اپنی آنکھوں سے نایاب کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ جاننا چاہیں گے آپ
کیا آدھی رات کو گارڈز اور شکاری کتوں کی موجودگی میں اس لڑکے کو حویلی میں بحفاظت داخل کرنے والا کون تھا؟ جی ہاں، آپ کا بیٹا زارون، کیونکہ یہ لڑکا آپ کے بیٹے کا نہایت قریبی دوست ہے، اور اسی کے کہنے پر یہ آدھی رات کو یہاں آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ نایاب بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ اسے بے موت مروانے کے لیے کیسا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اپنا موبائل نکال کر اسکرین پر ایک تصویر زوم کر کے اس نے وہ اسکرین فردن فردن سب کے سامنے کی تھی۔ مردان خانے میں ایک مرتبہ پھر موت کی سی گہری خاموشی چھا گئی۔ یہی وہ شخص ہے جسے زارون نے محراب کے اغوا میں بھی استعمال کیا۔ میں خود مل چکا ہوں اس سے۔ محراب کے مدرسے میں زارون کی سفارش پر ملازمت حاصل کی اس نے۔ مقصد صرف محراب کے لیے جال تیار کرنا تھا، اور وہ خط جو محراب کے حوالے سے مجھ تک پہنچا، وہ خط محراب نے نہیں بلکہ زارون کی دوست غزالہ نے محراب کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کر کے خود لکھا، تاکہ میں جذبات میں آ کر اسے چھوڑ دوں، اور میں نے یہی کیا تھا۔ بے وقوف جو تھا میں۔ ابھی کل رات پتہ چلا یہ لڑکی غزالہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ زارون کو رنگ رلیاں مناتے نایاب نے دیکھ لیا تھا، اور اس نے زارون کو دھمکی دی تھی کہ وہ حویلی کے بڑوں کو اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں بتائے گی، مگر زارون نے اس کی نوبت نہیں آنے دی۔ آپ کے بیٹے نے کمال مہارت سے اپنے شاطر دماغ کا استعمال کیا، اور اس سے پہلے کہ اس کی موت کا پلان بنایا جاتا، اس نے نایاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ایک ثبوت اس کے موبائل میں موجود تھا۔ مردان خانے میں اس وقت تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ روز محشر سردار عبدالکریم کو، جن کی دونوں بیٹیوں کی زندگی آپ جیسے سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھیل بن کر رہ گئی؟ وہ مشتعل بھی تھا اور دل برداشتہ بھی۔ سردار عبدالرحیم کا سر جھک گیا۔ ان کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر بھی شرمندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر یہ بعد وہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے پسٹل لوڈ کر کے پھر سے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اب جب تک وہ زارون سے اپنی شکست کا بدلہ نہ لے لیتا، سکون کا ایک لمحہ بھی اس پر حرام تھا۔ حویلی کی خواتین میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ مریم بیگم کے لبوں کو جیسے کفل لگ گیا تھا۔ ان کی پتھرائی آنکھوں سے آنسو بے دریغ بہے جا رہے تھے۔ ادھر حویلی کے حالات سے قطعی بے خبر زارون نے نئے بنگلے میں محراب کے سر پر سوار اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ اس بنگلے کو محض 4 دیواری نہ سمجھنا ڈیئر محراب، یہ قید خانہ ہے تمہارے لیے، جس سے تم میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، سمجھ گئی نا؟ ہاں، اس جہنم سے باہر نکل کر مجھے اب جانا بھی کہاں ہے؟ میری دنیا تو کب کی ختم کر چکے ہو تم، یاسیت سے کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ گڈ، کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے منہ سے لگا لی تھی۔ محراب نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ چلو میں اب تھوڑا گروسری کا سامان لے آؤں، تب تک تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو۔ خالی بوتل ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے اسے مطلع کیا، پھر اس کے اسپات میں سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کر ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر اس کے منجھلے بھائی کی کال آ گئی تھی۔ گاڑی دھیمی رفتار پر ڈالتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ کیوں، خیریت؟ مقابل کے لہجے نے اس کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے اچانک گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا ہے؟ عباد نے تمہارے سارے پول کھول کر رکھ دیا ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو بھی تم نے نایاب اور محراب کے ساتھ کیا، سب کچھ ثبوت کے ساتھ وہ سب کے سامنے لے آیا ہے۔ بابا اور چچا فی الحال بہت غصے میں ہیں۔ خود عباد بھی پسٹل لے کر نکلا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو آگے پیچھے کر دو، یہ نہ ہو کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں اور تمہارے لیے کڑی مشکل کھڑی کر دیں۔ خود بھی محتاط رہو۔ فی الحال حویلی آنے یا حویلی کے کسی بھی فرد سے رابطہ کرنے کی حماقت ہرگز مت کرنا۔ وہ جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی اور پلانر سمجھتا تھا، کائنات کے سب سے بڑے پلانر نے اس کے سارے پلانز پر پانی پھیر دیا تھا۔ اعصاب پر جیسے کوئی بھاری چیز آ کر گری تھی۔ وہ تو اب تک بہت محتاط رہا تھا، پھر عباد کے ہاتھ اس کے خلاف کیسے کوئی ثبوت لگ سکتا ہے؟ یہ سوال ہتھوڑا بن کر اس کے دماغ پر برس رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔
اس نے فوراً غزالہ اور سائم کو کال کر کے کچھ روز کے لیے ادھر ادھر ہو جانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ محراب اس کی نظر میں فی الحال محفوظ تھی۔ اس کے نزدیک عباد اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ تبھی اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اس نے گاڑی فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ یہ تو طے تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے اسے یہ سب پاپڑ بیل کر اپنے باپ کی نظروں سے گرنا پڑا تھا، وہ اب اسے ہرگز سستے میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زارون عبدالرحیم کے گھر سے نکلنے کے بعد محراب نے بنگلے کا جائزہ لیا۔ 2 کنال پر پھیلا وہ خاصا خوبصورت بنگلہ تھا۔ گیٹ کے اس پار درخت اور سبزہ ہی سبزہ باہر سے اس کی قدر و قیمت بڑھا رہا تھا، تو اندر کی دنیا اس سے بھی خوبصورت تھی۔ گیٹ کے اس پار بے حد خوبصورت وسیع لان تھا، جس میں زیادہ تر پھول پودے مختلف ممالک سے منگوا کر لگائے گئے تھے۔ لان کراس کر کے ذرا آگے بڑھنے پر وسیع ہال کا دروازہ تھا۔ اسی ہال میں ایک طرف کچن تھا تو دوسری طرف ڈائننگ ہال۔ ڈائننگ ہال کے ساتھ دیدہ زیب ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آتش دان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ تینوں بیڈ رومز کے درمیان سے ماربل کی قالین میں لپٹی سیڑھیاں اوپر منزل کو جاتی تھیں۔ سیکنڈ فلور پر 2 بیڈ رومز، ایک وسیع ہال، کچن اور باتھ روم تھے۔ وہ گھر اتنا خوبصورت تعمیر کیا گیا تھا کہ محراب سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ابھی وہ کچن اور اس میں موجود اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی جب باہر گیٹ پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہاں اس بنگلے میں زارون کے علاوہ اور کسی کا آنا ممکن ہی نہیں تھا، تو پھر دستک کیوں ہوئی؟ زارون کے پاس تو لاک کی چابی بھی تھی، وہ جاتے ہوئے ساتھ لے کر گیا تھا، تو پھر اب اسے دستک کی ضرورت کیوں آ پڑی تھی؟ اسی سوال سے الجھتی وہ گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ کسی انسان کے وہاں نہ آنے کے یقین کے باوجود اس نے بنا پوچھے دروازہ کھولنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ تاہم اس کے سوال کے جواب میں باہر سے جو نام سننے کو ملا، اس نے اسے فریز کر دیا تھا۔ عباد، دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لاک کھول دیا تھا۔ آپ؟ اور یہاں؟ اس کو وہاں اپنے مقابل دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ عباد نے اس بات میں سر ہلا کر قدم گیٹ سے اندر رکھتے ہوئے گیٹ بند کر دیا تھا۔ زارون کہاں ہے؟ وہ سر جھکا گئی۔ یہاں نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نہیں جانتی، نہ ہی اس کا اور میرا ایسا تعلق ہے کہ وہ مجھے بتا کر جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ عباد نے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اسے رد کرنے کے بعد اب وہ شخص کس حق سے اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، یہی سوچ کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ تبھی وہ بولی، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے کا حق کھو چکے ہیں آپ۔ جانتا ہوں، مگر اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حویلی کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ محراب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کون سی حویلی؟ اس حویلی کی بات کر رہے ہیں آپ جس کی سرخ اینٹوں میں میری بہن سمیت جانے کتنی معصوم بیٹیوں کا خون بہا ہے؟ میں اس حویلی کو اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میرا اب اس حویلی یا وہاں کے کسی مکین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ پاگل مت بنو محراب، تمہاری ماں زندہ ہے ابھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں جس حال میں چھوڑ کر آئی ہوں ویسا حال زندہ لوگوں کا نہیں ہوتا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہاری عزت اور تمہاری بہن کا قاتل ہے؟ عباد کا پارا ہائی ہوا تھا۔ محراب نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑائی۔ میں اس شخص کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہوں جو میری محبت اور میرے دل کا قاتل ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے محراب، اسی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی غلطی نے میری زندگی برباد کر دی، میرے دل کو مقبرے میں بدل دیا۔ مقبرے بن جائیں تو پھر ان کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو محراب۔ میں نے ساری حویلی میں تمہاری اور نایاب کی پارسائی ثابت کر دی ہے۔ میرے بابا اور بڑے تایا دونوں شرمندہ ہیں۔ زارون کی اب اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں خود تمہاری اسے طلاق دلوا کر پھر سے اپنے نکاح میں لوں گا تمہیں۔ میرا یقین کرو پلیز۔ یقین ہی تو کیا تھا، تبھی تو منہ کے بل گرایا گیا ہے مجھے۔
اچھی طرح میرے کردار سے واقف ہونے کے باوجود صرف چند لمحوں میں آپ نے اپنی زندگی سے مجھے اس طرح نکال کے باہر پھینکا جیسے مکھن میں سے بال۔ بے رحم موت مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پھر وہی غلطی دہراؤں گی؟ نہیں عباد، میرے اندر اب اور ہمت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ محراب وہ محراب نہیں تھی جسے اس نے اپنی پوری زندگی بھرپور چاہت کے ساتھ شامل کیا اور پھر ایک چھوٹی سی بدگمانی پر چپ چاپ بنا کسی بات کی تحقیق کے اسے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا تھا۔ یہ تو کوئی اور محراب تھی، روٹھی ہوئی، زندگی سے خفا اور بے حد مضبوط محراب۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب تمہارے اندر میرے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ نہیں، ایسا مت کہو محراب، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، مگر اس کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے کہ میں زندگی کو ترستا رہوں۔ وہ بے حد خوبصورت مرد اس کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ محراب نے لب بھینچ کر اپنے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی سزا دے سکوں، بس اتنی سی التجا ہے، حویلی والوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اپنے لیے مر چکی ہوں میں، آپ لوگ بھی مردہ سمجھ کر بھول جائیں، میرے بس میں نہیں ہے یہ۔ فوراً سے پیشتر اس نے کہا تھا۔ محراب نے رخ پھیر لیا۔ میری مشکلات مت بڑھائیں عباد، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہاں سے چلے جائیں۔ میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا محراب، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ آپ مجھے کھو چکے ہیں عباد، اب گڑھے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے دست بردار ہو رہا ہوں۔ جس طرح زارون نے گھٹیا چال چل کر تمہیں مجھ سے الگ کیا ہے، میں بھی اسی طرح تمہیں اس سے الگ کر کے پھر سے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، یہ یاد رکھنا تم۔ بس کر دیں آپ، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ مجھے فٹ بال کیوں سمجھ لیا آپ نے؟ کیا میرے کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ وہ چلائی تھی۔ عباد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جائیں آپ یہاں سے، اور دوبارہ زندگی میں کبھی پلٹ کر مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ کسی بارود کی طرح وہ پھٹ پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جنگ ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے محراب۔ جب تک زارون زندہ ہے سمجھ لینا سکون کی نیند حرام ہے مجھ پر۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جتنا بے رحم وہ اپنے لب و لہجے کو کر سکتی تھی اس نے کر لیا تھا۔ عباد ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ محراب نے اس کے گیٹ سے نکلتے ہی لاک لگایا اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا کہ امڑ امڑ پڑ رہا تھا۔